ساری کتابیں تقسیم کر دی تھی. کوئی سوال پوچھتا تھا قرآن پڑھتے تھے، اس میں آیت پڑھتے تھے، جواب دیتے تھے. یہ خواصی قرآن کی ہے. لگتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. اب اس کی جزا بتائیے. یہ جو مرض لاحق ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے اس مرض کی وجہ سے، مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو اس کے دل کے چاروں شریانیں بند ہو گئیں تو ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. فلاں آدمی کو ڈائبٹیز ہوئی، اس کے گینگرین پیدا ہوئی، اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی. یا فلاں شخص جو ہے وہ گاڑی تیز چلا رہا تھا تو اس کے آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. اللہ کہتا ہے جب تم یہ کام کرتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ مجھے کیا ذمہ داری دیتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، اے نبی تیرے رنگ میں رنگ جائیں. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا 4 قدم چلو، یہ ہے اطاعت. اس نے کہا 10 قدم چلو، اللہ نے حکم دیا 4 رکعتیں پڑھو. اللہ نے حکم دیا اس طرح شادی کرو، اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، آپ نے کیا. یہ ہے اطاعت. حکم کی اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے حکم نہیں ہے. قدم اٹھایا، اس نے کہا اس کے پیچھے قدم اٹھایا. تیری اتباع کریں، فاتبعونی، اے نبی تیری اتباع کریں. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم سوچ میں بھی اتباع کرتے ہیں؟ ہمارا تو ہیرو ہی نہیں ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو لیڈر ہی نہیں ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا سیاسی لیڈر کوئی اور ہے. ہم فلاں قبرستان سے وین لیتے ہیں. ہمارا معاشی لیڈر اور ہے، بل گیٹس. کیا بات ہے، کیا بات. ویسا تجارت اگر ہو جائے، ویسی میری تجارت چل پڑے، اگر میری ملیں ایسے چل پڑے تو کیا بات ہے. ہمارا علم میں ہی لیڈر کوئی اور ہے. آکسفورڈ اینڈ کیمبرج کے کیوں نہیں بنتے مسلمان؟ ہم افسوس کس بات پہ کرتے ہیں؟ مسلمان نوبل laureate نہیں بن سکے، مسلمان نے یہ نہیں حاصل کیا. ہمارا اتباع کا لیول بالکل کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہم سے رسول اللہ کا اتباع کرتے ہیں نماز کے وقت، روزہ رکھتے وقت، یا حج کرتے وقت. ہم نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل چھٹی دی ہوئی. فاتبعونی، تمہارے رنگ میں رنگیں گے. ایک اداکار سے عشق کرو نا تو جا کے وحید مراد کٹ کی طرح بال بنوا لیتے ہو، شاہ رخ خان کی طرح کپڑے پہننے لگ جاتے ہو. لیکن آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی پگڑی باندھتے تھے یا اس رنگ کا لباس پہنتے تھے یا اس طرح، تو آپ کو جھجک آتی ہے، شرم محسوس کرتے ہو. اتباع ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اتباع کی آخر سطح پہ تھے. کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ رکے، کافی عرصے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے عرفات سے، تو آپ نے وہاں پر رفع حاجت کی. تو جب کہ باقی لوگ ایک جگہ رک کر چکے تھے، تو فرمایا آپ نے کیوں؟ کہا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سے آ رہا تھا تو آپ یہاں رکے تھے، تو آپ نے یہاں رفع حاجت کی تھی. اس سطح کی اتباع ہوتا ہے اس نقش قدم پہ چلنا. اللہ کہتا ہے جب یہ تم کرنے لگتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تم اللہ کو تم محبوب بنانا چاہتے ہو. اللہ کہتا ہے تیرے رنگ میں رنگ جائیں اے نبی، جو تو کرتا رہے تیرے ساتھ کرتے رہے. میں اکثر اوقات 3 چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں وہ میں کبھی کبھی لوگوں کو دے جاتا ہوں. میں نے کہا ان 3 سنتوں پہ عمل کرنا شروع کرو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے. ہم اکثر ظاہری سنت پہ عمل کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے تو ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ گئیں کہ رسول اللہ آپ کی خدمت. ہم بچے محبت کرنے والے کہتے ہیں سیکھے گا کچھ. تقریباً 11 سال کے قریب 10 ساڑھے 10 سال آپ کے ساتھ گزارے انہوں نے مدینہ کے. پوری زندگی بچپن کی جس میں 10 سے 18 19 سال 2 واقعات اپنے بیان کرتے ہیں کمال کے. ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کار نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا تو میں سوچتا تھا جی ڈانٹتے کیسے ہوں گے.
تو ایک دفعہ مجھے انہوں نے کوئی کام بھیجا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو میں رستے میں میلہ دیکھنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا اب تو ڈانٹ پڑے ہی پڑے۔ میں بڑی دیر تک سوچا کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اتنے میں میرے آنکھوں پہ دو ہاتھ، نرم و نازک ہاتھ مجھے ملے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ تم اتنی دیر سے غائب کہاں سے۔ دوسرا کہا میں نے پوری زندگی کوشش کی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کروں، آپ نے مجھے موقع نہیں آنے دیا۔ آپ کرو اپنے پی این کو سلام، آپ کرو اس شخص کو جو آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے سلام، آپ کرو اس گن مین کو سلام جو آپ کے لیے بندوق اٹھاتا ہے۔ آپ کے دل پہ پتہ چلے گا مشکل کام کتنا ہے۔ کھوپڑیوں میں اناب گھسی ہوئی ہے۔ ہم بچے کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ تمہیں ماں باپ نے تہذیب بھی سکھائی، تم بڑوں کو سلام نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی سنت الٹ کہ زندگی میں مجھے کبھی اس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل نہیں کرنے دی۔ دوسری سنت، مدینہ میں ایک عورت تھی جو کہ اول فول باتیں کرتی رہتی تھی، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں پاگل بیچارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سطح دی ہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدینے میں گرمی کتنی ہوتی ہے۔ تو ایک کونے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے ساتھ کھڑے گفتگو کر رہے تھے، تو صحابہ دور کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے، کافی دیر ہو گئی۔ واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو عورت ایسے بولتی رہتی ہے، آپ اس کے ساتھ باتیں سنتے رہے۔ فرمایا اگر میں محمد اس کی باتیں نہیں سنوں گا تو مدینے میں سنے گا کون؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تیسری سنت حیران کن، 3 لوگ جب بھی آپ کے ساتھ چلنے لگتے تھے تو آپ ایک کو اپنے آگے چلاتے تھے، خود آگے نہیں ہوئے، ایک کو اپنے آگے چلاتے تھے، 2 پیچھے چلنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی میں سنتیں بتا رہا ہوں جو ہماری عام کی، لیکن بڑی تو کمال کی بات ہے نا کہ کس طرح اپنے طاغوت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کس طرح پہ لا یخافون لومۃ لائم۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پہچان بتاتا ہے کہ جن کو کوئی گالی دے، جن کو بارے میں کوئی گفتگو کرے، جن کی کردار کشی کرے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے دوستوں کی پہچان بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے کہ جن کی کردار کشی ہوتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرا ذالک فضل اللہ، یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کو اپنا ایک بات کو مانتے ہیں اور دوسری کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک، جو کوئی پھر ایسا کرتا ہے، اس کا حساب قیامت میں نہیں رکھا اللہ نے۔ ہر عمل کا حساب قیامت میں، نماز پڑھی قیامت دن حساب ہو جائے گا، روزہ رکھا قیامت نہیں رکھا قیامت دن حساب ہو جائے گا۔ یہ اجتماعی گناہ ہے ہم سبوں کا، اس کا اللہ کہتا ہے یہیں پر دنیا میں الا خزی فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھتا ہوں۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، آخرت کی بات نہیں چھوڑی اللہ نے۔ جاؤ ذلیل و رسوا ہو گے آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگتے پھرو گے، جاؤ ذلیل و رسوا ہو گے تم فلاں کے سامنے بھیک مانگتے پھرو گے، جاؤ جا کے امریکہ کے دروازے پر کھڑے ہو گے میرا کوٹا بڑھا دو تاکہ میرا ٹیکسٹائل بل جو ہے اس کے چیزیں وہاں زیادہ بکیں۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، کوئی اور جزا نہیں ہے۔ جو میری آدھی بات، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا انکار کر دو، کہتا ہے جاؤ انکار کرو، قیامت میں میرے پاس آؤ گے میں دیکھ لوں گا۔ مان کے اس کو الہ مان کے، الہکم الہ واحد، واحد حاکم مان کے، پھر جب تم پیچھے پلٹتے ہو اور کہتے ہیں آدھی بات تمہاری مانتا ہوں اور آدھی نہیں مانتا ہوں، پھر اللہ خود سے میں آتا۔ ایک پوری کی پوری بات یہ ہے بنیادی طور پر آج ہمارا المیہ پوری دنیا کا، اور اس پوری دنیا کے المیہ کے اوپر سورہ کہف کی ایک آیت بتاؤں، ہمارا پورے کا پورا معیار جو ہے انسانیت کے حساب سے بدل چکا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آج ہم تم کو بتاتے ہیں، یہاں بھی اللہ آگے آخرت کا عذاب بتاتا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔
کہ کون لوگ ہیں کہ جو مکمل خسارے میں چلے جائیں گے، جن کا سارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے مکمل طور پر. کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری تگدو، ساری دوڑ دھوپ دنیا کے گرد گھومتی رہتی. میں نے ایک فیکٹری لگائی، اب میں نے 2 لگا لی، اب میں نے 3 لگا لی، اب میں نے 4 لگا لی. میں نے ایک بچے کو ایم اے کرایا، اس کے بعد اس کو میں نے پی ایچ ڈی کرانے کے لیے وہاں بھیج دیا، بیٹے کو بھی بھیج دیا. پھر اس کے بعد میں نے اس کی شادی کر دی ایک بڑی شاندار قسم کی فیملی کے اندر. یہ دیکھو میں نے کمال کر دیا. آئی ہیو نو ریگریٹس. میں نے اپنی سارا کچھ کر دیا زندگی کے اندر، اب مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے، کوئی تلافی کی صورتحال نہیں ہے. بڑی اچھی زندگی گزر گئی. اللہ کہتا ہے پورے کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم یحسبون انہم یحسنون، اپنی دنیا کی اچیومنٹ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، اکڑ کا پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میری یہ کامیابی ہے. میں پہلے کونسلر تھا، پھر ایم پی اے ہوا، پھر ایم این اے ہو گیا، پھر میں وزیر بنا، پھر میں 5 دفعہ وزیر بنا، پھر میں فلاں پارٹی کا اتنا عہدیدار ہو گیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کا معیار دنیا ہوگا ٹوٹل. اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن ان کے لیے میزان نہیں کھڑا کروں گا. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. میں ان کے اچھے عمل بھی ضائع کر دوں گا. اس کو فقیر کو دیا، اس کو یہ دیا، عیدی کو اتنا چندہ دیا، نماز روز پڑھتا رہا، روزہ رکھ. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. نیکیاں ضائع کر دے گا اللہ، جس کا معیار صرف یہ رہا کہ اس نے دنیا کے آگے بڑھنا ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اور قیامت کے دن اس کے اچھے اعمال کی تولا ہی نہیں جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست جہنم میں جائیں گے بغیر کسی آواز سے. اس کے میں جا رہا ہوں کراچی کی طرف، جو کہ اللہ کی منزل ہے. اس کے راستے میں خیرات بھی کروں گا تو میرے خیرات جو ہے وہ بھی قبول ہوگی. میں نماز بھی پڑھوں گا تو میری نماز بھی قبول ہوگی. میں حج بھی کروں گا تو میرا حج بھی. اور میں الٹا چل پڑوں پشاور کی طرف جو اللہ کے دشمنوں کی منزل ہے، تو میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، وہ قبول نہیں. ہم وزن نہیں کریں گے. تو بنیادی ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اوپر چلنا. توفیق اللہ دیتا ہے، میں نہیں. چلنے کی توفیق حاصل کرنے کی دعا بھی نہیں کرتا. آپ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آج انہوں نے ٹاپک رکھا تھا، میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا لگائی ہے اولاد کے بارے میں؟ پڑھاؤ، لکھاؤ. آگے اللہ نے باپ کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ تم میں کیا ذمہ داری ہے. اس کو پتہ ہے میں نے اس کو پیدا ایسے کیا ہے کہ یہ اولاد پالے گا. ماں اولاد پالے گی، جانور بھی پالے گا. سب کے اندر اللہ نے اولاد کی محبت ایسی رکھی ہے کہ اپنا آپ تباہ و برباد کر کے بھی کہے گا یار میرا سب کچھ لے جاؤ، میرے بچہ جو آگے بڑھ جائے. یہ ایک ذمہ داری لگائی ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ. ہمارا معیار کیا ہے؟ بچہ صبح اسکول سے لیٹ ہو گیا، کس کی جان پہ بنی ہوتی ہے؟ سب کی بنی ہوتی ہے نا. آج چھٹی ہو گئی، بچہ نماز سے لیٹ ہو گیا، کسی کی جان پہ بنتی ہے؟ سونے دو یار، رات تیار کر، اس کا امتحان ہے، رہنے دو، پڑھ لے گا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اللہ کے بنیادی اس تصور سے، بچے نے گالی دی ہم اس کو تالی بجا کے دیتے ہیں، کیا بات ہے، کمال ہو گیا. بچے نے گانا سیکھا ہم اس کو مجمع میں کھڑا کر کے وہ سناؤ وہ والا گانا. بچے نے کوئی اور چیز سیکھی، دنیا کے تمام چیزیں ہمارے معیارات میں شامل نہیں ہیں. میرے بچپن میں قرآن کی کوئی آیت بچہ سیکھتا تھا، کوئی آیت الکرسی سیکھتا تھا تو 10 لوگ اس کو کھڑا کر کے سنایا کرتے، سناؤ بیٹا تم نے.
ایک ہی ذمہ داری. اور ایک اور بات بتاؤں، اہم ترین بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشہور حدیث ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہا ہے، ایک گلہ بان ہے، اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اگر مل کا مالک ہوں تو میرے نیچے جو کام کرنے والے ہیں وہ میرے گلے کے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو میرا گلہ کون سا ہے؟ میرا گھر. اللہ نے اس حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرق کیا، مرد کو عورت کو بالکل علیحدہ کر دیا. فرمایا مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، پروٹیکٹر ہے، اور خاندان کو نان نفقہ پہنچاتا ہے. گھر کا لفظ استعمال کیا، اہل خانہ کا نہیں کیا، ٹوٹل. لیکن عورت کا، امرأہ کا جب ذکر کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد کی پوچھ گچھ جو ہے اس کی چرواہا عورت ہے، اس کو پوچھا جائے گا. اولاد کے بارے میں بیوی سے، جو اس کی بیوی ہے اس سے پوچھا جائے گا جو اولاد وہ دے گا. مرد سے اولاد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیے، آپ ڈاکٹر بناتے ہیں تو ڈاکٹر کے لیے میڈیکل کالج کھولتے ہیں نا. آپ ڈاکٹر کے لیے میڈیکل کالج کھولتے ہیں. آپ انجینئر بناتے ہیں، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی بناتے ہیں. آپ ایم بی اے کرتے ہیں، آپ ایم بی اے کرتے ہیں. ایک عورت جس نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بچے پالنے ہیں، میں آپ کے سامنے جدید علم کے کم از کم 15 مختلف قسم کی صورتحال بتاتا ہوں کہ جو عورت کو پڑھنے پڑیں گے. آپ خود سوچیں، اللہ نے جو نظام بنایا، چونکہ آپ ماڈرن لوگ ہو تو ماڈرن لوگوں میں آج کل 2 ٹرمیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر، جو اوپر ہوتا ہے، سب سے اوپر، جو پالیسی دیتا ہے، جو پیسے پرووائڈ کرتا ہے، جو باقی چیزیں کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر، جو اس پالیسی کے مطابق مل چلاتا ہے، دفتر چلاتا ہے. اللہ کے ہاں مرد پالیسی میکنگ ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر. عورت کون ہے؟ چیف آپریٹنگ آفیسر. یہ پالیسی آ گئی ہے، میں اس کے حساب سے خاندان. ایک عورت اگر اس کو گھر کی ذمہ داری، جو سب سے بڑا ادارہ ہے، خاندان سے بڑا کوئی ادارہ نہ انسان نے بنایا ہے، نہ اللہ نے پیدا کیا کوئی ادارہ ایسا. اس کے لیے سب سے پہلے اس کو میرج اسٹریسز اینڈ اسٹرین کے پڑھنا پڑے گا. یہ شادی ہے، جہاں وہ جا رہی ہے اس کے کس قسم کے معاملات ہوں گے، اپنا گھر چھوڑ کے وہاں جا رہی ہے، کس طرح اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے. پوری دنیا میں اس مضمون پر ایم اے ہوتا ہے. بعض لوگ اس میں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ آگے آئی ہے تو اس کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، تو ایک علم ہے جس کو پوسٹ نیٹل، پری نیٹل، اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں، کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو کیا معلومات ہونی چاہیے، بچے کی پیدا ہوتے وقت کیا ہونی چاہیے، اور بچے کے دوران حمل کیا ضرورت ہے. آج کی دنیا یہ طے کر چکی ہے، ثابت کر چکی ہے کہ مادری زبان بھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں سیکھ کے آتا ہے. ہم صرف دہراتے ہیں. اگر باپ اور ماں دونوں گالیاں دے رہے ہیں تو بچہ اندر سے گالی سیکھ کے نکلتا ہے. اگر وہ نماز پڑھنے والے ہیں تو اس کی زندگی کے اندر سجدے کی طہارت موجود ہوتی ہے. اور اگر وہ فلمیں دیکھنے والے ہیں تو اس کو پورا علم، اس کے اوپر ایم اے کا، پی ایچ ڈی کا، ڈاکٹریٹ کا، بڑے بڑے پوسٹ پی ایچ ڈیز ہوتی ہے پوسٹ نیٹل، پری نیٹل، اینٹی کیئر کا، جو عورت کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد بچہ دنیا میں آ گیا. آج کی دنیا میں بچے کی کوگنیٹو نیڈز کو، اس کی زبان کی اصلاح اور زبان کو آگے بڑھانا، کون سے لفظ سیکھے کون سے لفظ نہ سیکھے، وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس کی سوشل نیڈ ہیں، اس کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی آئی کیو نیڈز ہیں. اتنا بڑا میدان ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا، چائلڈ ڈیولپمنٹ کا، کہ جس کے اوپر کم از کم 15 ایم اے ہوتے ہیں. آگے آ جائیں، بچہ جوان ہوا ہے، لیٹنسی کی نیڈ اس کی. کیا عجیب آدمی ہے، 12-13 سال کی عمر میں اچانک دیوار پھلانگ کے گھر سے نکل گیا، جا کے فلم دیکھ کے رات کو پھر دیوار پھلانگ کے آ گیا. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو گیا، اب یہ جوان ہو گیا، اس وقت اس کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ ماں کی ذمہ داری اللہ دیتا ہے. پھر اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ گئے ہیں. پوری دنیا میں ایجنگ سائنس ہے آج، کہ بوڑھوں کو کیسے دیکھ بھال کرنی ہے، کس قسم کی خوراک کھلانی ہے، کس طرح ان کو کمپنی دینی ہے، کس طرح ان کی زندگی گزارنی ہے.
ختم. اس کے ہاتھ میں اس گھر کا نیوٹریشن پلان آ گیا ہے کہ میں کون سی غذا ہے جو گھر میں نہ کھلاؤں اور کون سی غذا ہے جو گھر میں کھلاؤں. کون سی غذا ایسی ہے کہ جو میرے بچوں کی، میری اولاد کی، میرے خاوند کی صحت بہتر کر سکتی ہے. اس کے ہاتھ گھر آ گیا، انٹیریئر ڈیزائن، ان سب کے ہم نے کوئی ایک ادارہ بنایا اس معاملے کے اندر. ہمارے بزرگوں نے تو پھر ایک بہشتی زیور لکھ کے دے دیا تھا کہ جاؤ بچی کو دے دو، اس نے سارا کچھ دے دیا. اس نے ہر چیز دیکھ لی کہ اس کو پتہ ہو، دین کے حساب سے بھی اور دنیا کے حساب سے بھی. کیوں؟ ہم اس کا کیا بندوبست کرتے ہیں؟ 87% ہماری بچیاں جو میڈیکل میں داخل ہوتی ہیں، انجینئرنگ میں داخل ہوتی ہیں، ایم اے کرتی ہیں، وہ نوکری نہیں کرتی. پتہ ہے آپ کو؟ میں سیکٹری ہیلتھ بھی رہا ہوں اور ایجوکیشن میں بھی رہا ہوں. کیوں؟ ہم کیوں اس کو تعلیم دلاتے ہیں؟ کہ ان کے رشتے اچھے آ جائیں. ہم نے کبھی اس کو اس تعلیم میں ایک ادارہ نہیں ہم نے کھولا، دنیا میں نہیں کھولا گیا ایک ادارہ، کیونکہ دنیا نے خاندانی نظام کو تباہ کیا تاکہ دین آگے نہ بڑھ سکے. ایک عورت کو جب آپ بازار میں لے کے آتے ہیں نوکری کرنے کے لیے تو 15 مختلف ادارے کھولنے پڑتے ہیں آپ کو. آپ سب سے پہلے ڈے کیئر سینٹر کھولیں گے جہاں وہ بچہ کو رکھ کے جائے گی. آپ فوسٹر ہوم کھولیں گے. آپ آیا کا صبر آئے گا جو کہ اس کو دیکھے گی اگر وہ ہے ایسا. آپ فاسٹ فوڈ کی چین، میکڈونلڈ ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ، دنیا جہاں ہے بکھری ہوئی. آپ سلائی کی اور اس کے بعد دھلائی کی اور ان ساری چیزوں کو. آپ آئی کیو کے مختلف ادارے کھولیں گے کہ جاؤ جا کے میڈیکل کالج سے ڈاکٹری کر کے آتی ہے. بچہ آٹزم کا شکار ہوتا ہے جو بولتے نہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت دیر کے بعد بولتے ہیں. ٹیکہ لگانا آتا ہے، بچے کو آگے لے کے نہیں چلتے. بچے کو مختلف مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ دینے کی دعائیں تک جاتی ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر انہوں نے کس لیے اس خاندانی نظام کو تباہ کیا؟ کیونکہ بنیادی طور پر سمجھتے تھے جب تک یہ خاندان جڑا ہوا ہے، جب تک یہ عورت گھر کے اندر موجود ہے اور جب تک اس عورت کے گھر کے اندر کام کاج کی عزت ہے، اس وقت تک کہ ہم دین کو ختم نہیں کر سکتے. دنیا میں 190 ممالک ہیں، ہر ملک میں اس بات کا ایوارڈ ہے کہ یہ عورت پائلٹ بڑی اچھی بنی، یہ عورت ڈاکٹر بڑی اچھی بنی، یہ عورت انجینئر بہت اچھی بنی، یہ عورت جو ہے اس نے سائنس میں ترقی کی. اس بات کا ایوارڈ ہے کہ اس عورت نے اس دنیا کو ڈاکٹر قدیر خان صاحب بیٹا دیا. اس بات کا ایوارڈ ہے کہ اس بندے نے فلاں عالم دین جیسا بیٹا دیا، اس عورت نے فلاں سائنسدان جیسا بیٹا دیا. ایک ایوارڈ نہیں ہے، کیونکہ اس ماں کی عزت جب تک ختم نہ کی جائے. آپ ایک عورت کو باہر بھیج کے کم از کم اس طرح کے کم از کم 5 سے 7 نوکر رکھنے پڑتے ہیں، جبکہ اس ادارہ جس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے. ایسے تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہم نے رکھ دی. تو ماں خود جنت میں موجود نہ ہو تو قدم کیسے جنت کی طرف لے کے جائیں گے؟ اس کے کیسے لے کے جائیں گے؟ پورا خاندانی نظام. کیوں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہم آدھی بات قرآن کی مانتے ہیں اور آدھی قرآن کی بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہمارے اس کے بیٹی کے گھر میں اگر وہ پڑھی لکھی، آج اگر میں کئی دفعہ آج سے 20 سال سے چیخ رہا ہوں، کوئی ایک شخص اٹھا کہ میں اس طرح کی ایک ایم اے کی ڈگری جو ہے شروع کرتا ہوں، کوئی ایک شخص؟ کیونکہ ہمیں تو وہ ایم اے تعلیم چاہیے کہ جو دنیا کے اندر، کیونکہ جس کی ویلیو زیادہ ہے. کوئی ایسا شخص اب دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہو کہ اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس معاملے کے اندر اپنا علم بڑھانا ہے، اس بات کے لیے حاصل کرتا ہے کہ اس تعلیم کی مارکیٹ کے اندر ویلیو کیا ہے. ہمارا ایک ہی راستہ ہے، سرمایہ دار ہوگا. یہاں کے ٹیکسٹائل مل کا اونر جو ہوگا وہ بیٹے کو یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ جا کے بیٹا تم ایسا علم حاصل کر لو کہ جس سے تمہیں زندگی کے اندر کچھ سیکھنے کو ملنا. وہ کہے گا پتر ایم بی اے کر کے آ تو مل نہیں چلانی تو آ کے. اس کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کے علم کی. اس کو دین نہیں بھیجے گا کہ مجھے بھی سکھائے اور میرے باپ کو بھی سکھائے اور میرے بیٹوں کو بھی سکھائے. اس کو ضرورت نہیں ہے.
لیکن کیا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات، ساری زندگی کی تگو، ساری زندگی کی تگو گھوم رہی ہوتی ہے کہ میں بیٹے کو وہ تعلیم دلا دوں کہ جو 1 میل کو ضرب دے کے 50 میلوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی حیران کن حد تک ایک فکرہ قرآن کے اندر آتا ہے، آیت آتی ہے قرآن پاک میں، ہمارے ہاں اکثر بیٹھے ہوئے وہ دیکھیں جی یورپ کو دیکھیں، کیا لوگ ہیں، دنیا ہے، عزت ہے، ہر بندے کو دیکھیں وہاں پر فیسیلیٹیز مل جاتی ہے، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، کھانے کو مل جاتا ہے، پھل وہاں اچھے ہیں، ہمارے پھل وہاں جاتے ہیں، آم وہاں جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہم سب تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے وارننگ دی ہے، جب قرآن پڑھا ہو تو پھر آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے۔ ہمارا تو وزیر اعظم بھی یہی کہتا ہے، وہ دیکھیں انہوں نے ہر وزیر اعظم اس کی بات ہے، ہر وزیر اعظم نے کہا ہے، وہ دیکھیں انگلینڈ میں کیا ترقی کر دی فلاں نے، اللہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک، کسی اور نے کوئی بات کی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور یہ نہیں اللہ نے کہا یہاں پر ختم نہیں کہ اللہ کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اٹھائیں سورہ کاف، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کو خوشنما بنا کے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ حب الشہوات من النساء، ہم نے عورت کے اندر شہوت رکھی تمہارے لیے تاکہ تمہیں آزمائیں، ہم نے تمہیں اولاد کی محبت دی تاکہ تمہیں آزمائیں، ہم نے تمہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دکھائے تمہیں آزمائیں، خیل المسومہ، اور ہم نے تمہیں نشان زدہ سواریاں، فیصل آباد 1، فیصل آباد 2، فیصل آباد 3، اس کی محبت پیدا کی۔ یار پراڈو نمبر تے چنگا جہا لے دو مینوں، پتہ چلے کہ وریا مقبول جان جا رہا ہے، وریا مقبول جان 1 لکھا کے لیا، خیل المسومہ۔ اللہ کہتا ہے جی دیا تاکہ تم کیا، کس لیے آزمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بندہ دا پتر کڑا بنتا ہے، عمال بہتر کون کرتا ہے؟ اگر دنیا بری ہوتی، اگر دنیا میں اچھی نہ ہوتی، دنیا مرغوب نہ ہوتی تو آزمائش تھی؟ دنیا کو اللہ نے مرغوب بنایا، خوبصورت بنایا، بہتر بنایا، اس لیے بنایا کہ تم دنیا کے اندر کھب جاؤ اور پھر میں تمہاری آزمائش کروں اور پھر بتاؤں۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تو نے دھوکے کے سامان کا سودا کر لیا۔ تم تو جس دن فوت ہوتے ہو تو تمہارا نام کوئی نہیں لیتا، میت کدھر رکھی ہوئی ہے، میت کو لے جانا کب ہے، اس وقت کوئی نہیں کہتا اور یہ مقبول جان کدھر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مقبول جان کدھر لیٹا ہوا ہے، اور یہ مقبول جان کو کدھر دفن، یار کتنے بجے میت کو دفنانا ہے تم لوگوں نے، نام نہیں لیتا تمہارا کوئی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، دنیا پوری میں چلے جائیں جہاں فیونرل دفن ہونے لگتا ہے، ویئر از دا فیونرل پروسیشن، ویئر از دا کارپس، کدھر رکھی ہوا تم لوگوں نے میت؟ جن لوگوں کو دنیا کی رغبت ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، تم سے شناخت چھین لی جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا وزن نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی خوفناک وعید جس امت کو پتا ہو کہ مقصد بنا لو صرف ایک، کہ میں نے اگر ایک بھی عمل کرنا ہے تو میرا مقصد اس عمل کے اندر اللہ تک پہنچنا ہو۔ میں آج صبح ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے بات کی، میں آپ سے پیار ہے، میں نے ایک حدیث بھیجی، کتنا آسان نسخہ ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا کسی طور پر، میں اگر اس کا بیان کرنے لگوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ گھبرا کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس آئیں گے کہ اللہ سے کم یہ کہتے ہیں حساب ہی شروع کر دیں۔
اتنی تپتی ہوئی زمین میں 7 لوگوں کو اللہ سایہ دے گا. ان میں سے پہلا تو وہ ہے کہ جو منصف، جس کو ذرا سا بھی اختیار ملا اور اس نے انصاف کیا. لیکن ایک جس دوسری حدیث سے ملا کہ ان 7 میں سے اور بھی بہت ہیں، مثلا جس کو جوانی میں کسی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، لیکن جس چیز کے بارے میں آسان، بہت آسان اس کا، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دوستی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے کوئی اعمال زیادہ نہیں ہوں گے. اللہ بہت بڑا دھڑے باز ہے، بہت بڑا دھڑے باز. حزب اللہ میرے دھڑے کے لوگ، حزب الشیاطین شیطانوں کے دھڑے کے لوگ. قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے، اور حشر کے میدان میں ایسے گھومیں گے کہ گرمی نہیں لگ رہی ہوگی ان کو، اور ان کے چہرے اتنے روشن ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء دیکھ کے کہیں گے یہ لوگ کہیں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ زندگی پر جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی. میرا رائی ہے اللہ دا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، میرا سگا پتر ہے، میرا راجپوت ہے، جو بھی ہے اللہ کا دوست ہے، میرا دوست ہے. دوسرے برابر کے پارٹی کا ہے، میں اللہ کا دوست ہے، میرا دوست. ایک معیار اللہ نے بتایا، اللہ ان حزب اللہ، میرے دھڑے کے لوگ. اٹھائیں سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں، اللہ ذمہ داریاں لیتا ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جس نے طاغوت کا انکار کیا، جس نے اللہ کے منکروں کا انکار کیا اور اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں انہیں اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہوں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. ہم نے ایک مضبوط تمہیں رسالت دیا، پکڑو تو صحیح. اور جو لوگ میرا انکار کر کے طاغوت کی طرف جاتا کہتا ہے میں روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہوں. جاؤ پھٹاؤ، جاؤ بھٹکو. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. جاؤ اللہ خزي فی الحیاۃ الدنیا، ذلیل کروں گا تمہیں دنیا میں. ویوم القیامت یردون اشد العذاب. اور یہ نہیں چھوڑا کہ یہاں ذلیل کر کے میری، اللہ کہتا ہے کہ میری بات پوری ہو گئی، قیامت کے دن شدید ترین عذاب دوں گا تمہیں. ایک راستہ، منزل ٹھیک کر لو کہ جو کمانا ہے، جو اٹھنا ہے، جو بیٹھنا ہے، جو دوستی ہے، جو سب کچھ ہے. ان اللہ اشتری، ہم نے بے کر لی ہے تمہاری زندگی. اللہ کہتا ہے میں نے، جب بے ہو تو آپ کا قصر ہوتا ہے، بے کر لی اپنے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب. میری نماز، میرا روزہ، میرا اٹھنا، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. تو بنیادی طور پر صرف ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی بات ہے کہ عمل کرنا نہ کرنا یہ توفیق الہی ہے، لیکن نیت عمل کرنے کی موجود ہو، یہ ہے تو ہم کامیاب ہیں. ورنہ اللہ خزی فی الحیات الدنیا. 1 ارب 70 کروڑ لوگ ذلت و رسوائی میں ہوں اور صرف 6 کروڑ یہودی عزت حاصل کریں، تو اس سے زیادہ ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.